بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سب سے پہلے سورۃ محمد تلاوت کی جائے گی اور اس سورت کا دوسرا نام قتال بھی ہے۔ سورۃ محمد اور دوسرا نام سورۃ قتال، یہ اس دور میں نازل ہوئی تھی کہ جس وقت مشرکین مکہ خاص طور پر اور عمومی طور پر اہل عرب سارے کے سارے مسلمانوں کی جمعیت کو ختم کرنا چاہتے تھے اور مخالفت کے اندر بہت زیادہ آگے نکل گئے تھے، یہاں تک کہ وہ مدینہ کے اندر جب مسلمان وہاں مقیم ہو گئے تھے اور گرد و نواح میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، تنگ کیا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، تو تمام علاقوں سے مسلمان سمٹ کر مدینہ کے اندر دارالامان کے اندر آنا شروع ہو گئے تھے۔ اور وہاں بھی آپ کو پتا ہے کہ چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے تھے۔ وہ زمانہ تھا جب یہ سورت نازل ہوئی، اس لیے اس کا نام سورۃ قتال بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کا حکم دے دیا۔ اور یہ بھی بڑا عجیب واقعات میں تھوڑے سے مسلمان تھے، ان کے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا، تنگی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور ان کے مقابلے میں دوسرا گروہ مشرکین مکہ کا بڑا طاقتور گروہ تھا، ساز و سامان بھی ان کے پاس موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دوران جو ہے کہہ دیا مسلمانوں کو یہ سورت نازل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ بس اب آپ نے ان کے ساتھ قتال کرنا۔ یہ دو صورتیں اس وقت تھی، یا تو ایک صورت یہ تھی کہ یہ اپنے دین کو چھوڑ دیتے اور انہیں کے راستے کو اختیار کر لیتے تو پھر ان کی بچت ہو جاتی، دوسری صورت یہ تھی کہ یہ اپنی جان کی قربانی دے دیتے، قربان کر دیتے۔ یہ دو ہی صورتیں تھیں اور تیسری صورت نہیں تھی کوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ نہیں قتال کرنا ہے۔ پھر اس سے ایک دھچکا مسلمانوں کو اور بھی درمیان میں لگا، وہ یہ ہے کہ منافقین اندر موجود تھے، وہ بھی مسلمانوں کو بڑا دھچکا تھا۔ وہ بھی جب انہوں نے دیکھا کہ سارا عرب اور مشرکین مکہ یہ اکٹھے ہو کر مسلمانوں کو ختم کر رہے ہیں، تو ان میں یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے یہ دور ہونا شروع ہو گئے۔ جب دور ہونا شروع ہو گئے تب بھی اللہ تعالیٰ نے وہ جو نیک اہل ایمان تھے ان کو پھر بھی حکم دیا کہ نہیں، لڑائی کرنی ہے اور ان کی گردنیں مارنی ہے، لڑائی کے اندر گردنیں مار اڑانی ہیں ان کی۔ بس تھوڑے وہ لوگ تھے جو لڑنے اللہ کے راستے میں، آپ کو پتا ہے کہ پہلا غزوہ بدر ہے، ایک ہزار کافروں کی تعداد تھی اور 313 یا بعض روایت میں 14 آتا ہے، اتنے ہی مسلمان تھے۔ 70 لوگوں کو گرفتار کر دیا تھا، ان کے 70 کو مار دیا تھا، باقی بھاگ گئے تھے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جنگی اصول بھی بتایا کہ جن کو تم نے قیدی کر لیا ہے نا ان کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور یہ مسلمانوں کو تقسیم کر دیے گئے تھے قیدی، وہ اس کے فدیے کے طور پر چھوڑ دیں یا ویسے چھوڑ دیں، وہ ان کی مرضی تھی، لیکن ان کے ساتھ کہا گیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کو بھوکا بھی نہیں مارنا، ان کے ساتھ جتنا ہو سکے اچھا سلوک کرنا چاہیے قیدیوں کے ساتھ۔ اس وقت اچھا سلوک کیا گیا ان کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے ان دو گروہوں کے بعد کہا گیا کہ ان کو قیدیوں کے ساتھ ایک تو اچھا سلوک کرنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی بھی دی گئی کہ یہ جو آپ کو طاقتور علاقے نظر آ رہے ہیں مشرکین مکہ کے، اور یہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے جو لوگ تھے وہ ان سے بھی طاقتور تھے، جو پہلے انبیاء کے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور انبیاء کے دور میں بڑے بڑے زور والے لوگ تھے، قوت والے لوگ تھے، میں نے وہاں بھی ان انبیاء کو جو ہے وہ فضیلت دی تھی ان پر۔
آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ فتح، سورۃ فتح میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور بہت اہم بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ عمرے کے لیے جا رہا۔ نبی کا خواب تھا، حقیقت تھی، اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے حالات بھی بڑے عجیب تھے۔ یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے اور اس سے پہلے 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا۔ وہ ساری طاقتیں جو ہے وہ مدینہ پر حملہ آور ہوئی ہیں۔ اب لوگ بڑے پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے بھی لوگ ڈرنے لگے اور جو منافقین تھے وہ اپنے آپ کو بچانے لگے کہ ہم نہیں عمرے کے لیے جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، ذی قعدہ کا واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر وہاں سے نکل رہے ہیں۔ اعلان کروا دیا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، جو آنا چاہتا ہے آئے۔ تو لوگ اپنی مرضی سے آئے اور 1400 صحابہ کا یہ لشکر ہوا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں مشرکین مکہ کو بھی پتہ چل گیا کہ مسلمان اس طرح آ رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ تھا کہ کوئی اصل عمرے کے لیے جاتا تھا وہ اسلحہ لے کر ساتھ نہیں جاتا تھا، صرف ایک تلوار ہوتی تھی ہر بندے کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم دیا کہ بس تلوار ہو، وہ بھی نیام کے اندر بند ہو، اور ہم عمرے کی حالت میں جائیں گے۔ 70 اونٹ بھی تھے جن کے گلوں میں کلاتے ڈالے ہوئے تھے، وہ جن کو ذبح کرنا تھا وہاں وہ بھی ساتھ تھے۔ بس راستے میں اس وقت مشرکین مکہ نے ایک راستے میں خالد بن ولید کو بھیجا کہ آپ ان کو روکیں۔ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا مشکل راستہ تھا وہ بدل دیا تھا راستہ، اور یہاں تک ہوتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پہ وہاں پڑاؤ ڈالا، وہاں گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہوا۔ بلاخر ان کے کچھ لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی موقع اختیار کیا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، ہم عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، ہم کسی سے جھگڑا اور لڑائی نہیں کریں۔ لیکن وہ اس بات کو نہیں مان رہے تھے، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے غزوہ احزاب ہوا تھا، کلیش زیادہ چل رہا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اگر مسلمانوں کو مکہ کے اندر داخل ہونے دیا تو یہ ہماری شکست ہو۔ لیکن ذی قعدہ کا مہینہ تھا، اس مہینے کے اندر عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ یہ محترم مہینہ سمجھا جاتا، اس مہینے کے اندر لڑائیاں نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اگر اس علاقے میں دشمن بھی آ جاتا تو اس کو بھی کچھ نہیں کہا جاتا۔ تو اسی مہینے میں اللہ کے رسول وہاں پہنچتے ہیں حدیبیہ کے مقام، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے مسلمانوں کو آنے دیا تو پوری دنیا پہ دھاگ بیٹھ جائے گی مسلمانوں کی اور ہم وقت سمجھے جائیں گے۔ اس لیے وہ کوشش کر رہے تھے، مختلف ہتھ کنڈے بھی استعمال کر رہے تھے، لڑائی کے جھگڑا ہو، قتل و غارت ہو تو ہم اس بات کو اٹھا لیں کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے جنگ ہوئی ہے، ہمارا نام نہ آئے۔ پھر آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جھگڑے سے بچنے کی مکمل کوشش کرتے رہے، اپنے صحابہ کو بھی یہی کوشش کرواتے رہے کہ جھگڑا نہیں کریں۔ اس کے بعد حضرت عثمان کو بھیجیں تو ان سے بات کریں، ہم کوئی لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم آئے عمرے کے لیے، زیارت کر کے چلے جائیں گے، قربانی کریں گے اور چلے جائیں گے، کسی سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، حضرت عثمان کا چونکہ بڑا خاندان تھا اور تاجر بھی تھے حضرت عثمان، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ ان کے ساتھ وہ لڑائی جھگڑا نہیں کریں۔ تو حضرت عثمان چلے گئے، حضرت عثمان کو انہوں نے وہاں روک لیا مکہ، حتیٰ کہ یہ بھی کہا کہ اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہی میں عمرہ کروں گا، ان کے بغیر میں عمرہ نہیں کروں گا۔ روک لیا اور بار افواہ اڑا دی کہ نعوذ باللہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔
بس یہ خبر وہاں تک پہنچ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت کی۔ اب حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ پہلے معاملات یہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ادھر گزر کرتے رہے۔ اب اس درخت کے نیچے صحابہ کو بلایا، اکٹھا کیا، 1400 صحابہ موجود ہیں سوائے حضرت عثمان کے۔ وہ سارے بیعت کر رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں۔ اب مشرکین مکہ کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ ان کے جو صحابہ ہیں نا، بلکہ ایک ان کے سردار نے جا کر بتایا بھی تھا کہ لوگوں میری بات غور سے سنو، کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے میں درباروں میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے ان کے ماننے والے اس طرح نہیں ہوتے جس طرح ان کے ماننے والے ہیں۔ یہ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، اس کے وضو کے پانی کو بھی نہیں گرنے دیتے زمین پر، اپنے ہاتھوں پر ملتے ہیں اور اپنے جسم پر ملتے ہیں۔ ہوش سے کام لو، ان سے جب جنگ کرو گے تو یہ تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے، لیکن وہ چونکہ ضد میں آئے ہوئے تھے، بالآخر حضرت عثمان کچھ دیر کے بعد واپس آئے۔ جب وہ بیعت لے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مشرکین مکہ سمجھ گئے کہ اب یہ نہیں چھوڑیں گے، اب یہ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے حضرت عثمان کو چھوڑ دیا۔ حضرت عثمان وہاں آ گئے اور پھر صلح حدیبیہ شروع ہو گئی۔ ان کی طرف سے سہیل ابن عمر آئے اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی شک یہ تھی کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہو، 10 سال تک یہ جنگ نہیں لڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک۔ دوسری شک تھی کہ جو مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ چلا جائے گا، مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اس کو کافروں کے حوالے کریں، اور جو مسلمان مرتد ہو کر کافروں کی طرف چلا جائے گا تو کافر اس کو واپس نہیں کریں۔ بظاہر یہ لگ رہی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، اس پر صحابہ بھی پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت سیرت انسان تھے، وہ بھی بڑے پریشان تھے، اور وہ حضرت ابو بکر کے پاس پہلے گئے اور کہا اے ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ یہ جملے بھی کہے تھے کہ کیا یہ دین ہمارا سچا دین نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول نہیں ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ دین بھی ہمارا سچا ہے، رسول بھی ہمارے سچے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی ہدایات ان کو آتی ہیں، وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ لیکن مسلمان بڑے پریشان تھے، بظاہر لگتا تھا کہ یہ ان کے خلاف ہے فیصلہ۔ حتیٰ کہ حضرت عمر سے یہ نہ رہا کیا، پھر اللہ کے رسول کے پاس آ گئے اور وہی جملے کہے جو وہاں حضرت ابو بکر صدیق کو کہے۔ تو اللہ کے رسول نے بھی وہی جواب دیا جو ابو بکر نے جواب دیا تھا، اور پھر بھی پریشان تھے، جہاں تک کہ پھر یہ بھی شک میں شامل تھا کہ اگلے سال آئیں گے مسلمان، اب نہیں آئیں گے، اتنا طویل سفر کر کے آئے تھے، اگلے سال آئیں گے۔ 3 دن کے لیے مکہ والے قریش مکہ کو خالی کر دیں گے، یہ 3 دن یہاں اپنا عمرہ اور قربانی کریں گے، 3 دن کے بعد یہ اس شہر کو خالی کر دیں گے۔ لیکن یاد رہے انہوں نے کہا کہ یہاں سے کوئی بندہ لے کر نہیں جائیں گے۔ یہ ساری شکیں جو ہے وہ سامنے جب پڑی جا رہی تھی، مسلمان پریشان تھے، اور دستخط ابھی نہیں ہوئے کہ ان کے بیٹے ابو جندل پہنچ گئے وہاں، ان کو باندھا ہوا تھا کفار مکہ نے، وہ مسلمان ہو گئے تھے، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، ان کو بھی خبر پہنچ گئی کہ مسلمان حدیبیہ کے مقام پر آئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جس طرح بھی کیا، وہ زنجیر توڑے، جس طرح بھی کیا، وہ بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے
اور رونے لگے اللہ کے رسول کے پاس. کہا اللہ کے رسول یہ ظلم کر رہے ہیں, مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں. ابھی 10 خط نہیں ہوئے تھے, معاہدہ یہ ہو گیا تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا سہیل کو کہ دیکھو ابھی 10 خط نہیں ہوئے, اب ہم ابو جندل کو تو لے جا سکتے ہیں. تو اس بات پر وہ اڑ گیا. اس نے کہا نہیں, بات ہو گئی ہے, ہم نہیں بھیجیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی. اور اس وقت صحابہ پر ایک عجیب کیفیت تھی کہ جس صحابی پر ظلم ہو رہا ہے ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں, اور وہ اس وقت آئے اور اللہ کے رسول واپس کر رہے ہیں. بڑی عجیب کیفیت تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی, اور تسلی دے کر کہا کہ اللہ حالات بہتر کرے گا, اور ان کو واپس کر دیا. اور پھر جو ہے یہ لکھا جا رہا تھا نا کہ جب یہ فیصلہ سہیل ابن عمر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہو رہا ہے, تو وہ اس بات پر بھی اڑ گیا. اس نے کہا کہ ہم تو محمد رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں, ہم محمد بن عبداللہ مانتے ہیں, اور محمد بن عبداللہ لکھا جائے. تو حضرت علی جو کہ یہ لکھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا علی چلو محمد بن عبداللہ لکھو, محمد رسول اللہ کا. حضرت علی نے فرمایا اے اللہ کے رسول میرے ہاتھ نہیں مٹاتے محمد رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے تو آپ نے بتایا کہ علی بتاؤ کہاں سے کہاں تک ہے وہ لکھاؤ. جب حضرت علی نے بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے اوپر لائن لگائی. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ اپنی قربانیوں کو یہاں ذبح کر دو. فرمایا تو سارے ایسے بیٹھے ہیں جیسے کہ ان کے جسموں میں جان ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کے پہلے جب بھی میں حکم دیتا ہوں آپ ازواج مطہرات کے خیمے میں گئے اور جا کر کہا, ان سے مشورہ لیا کہ دیکھو پہلے جب بھی میں کہتا ہوں صحابہ فوراً اٹھتے ہیں, آج میں نے کہا ہے سارے اس طرح گم سم بیٹھے ہیں. تو انہوں نے تسلی دی کہ آپ اپنا جانور ذبح کریں, آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح اٹھتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں جانوروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, آپ نے جانور پر ہاتھ رکھا, فوراً صحابہ اٹھے اور اپنے جانوروں کو ذبح کر. جب واپس جا رہے تھے اس وقت یہ سورت نازل ہوئی, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, کہ اللہ نے آپ کو بڑی فتح عطا کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ خوشخبری سنائی تو صحابہ اس وقت بھی بڑی عجیب کیفیت میں تھی, کیونکہ 10 سال کا معاہدہ تھا کہ جنگ بھی نہیں ہوگی. اگر کوئی قبیلہ کسی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کو آزادی ہوگی. تو جب واپس گئے اور پھر تو اسلام کا قبول والا 10 سال کا موقع مل گیا کہ اسلام کے اندر جو ہے لوگ داخل ہوتے گئے, اور ایک بہت بڑا جمع کثیر مسلمان کا ہو گیا. اور پھر جب اگلی دفعہ مکہ میں آئے تو مکہ فتح ہو گیا بغیر جنگ کے. تھوڑے سے لوگ ایک طرف شمال کی طرف سے مزاحمت ہوئی تھی تھوڑی سی, اس کے بعد مزاحمت بھی نہیں ہوئی تھی, اور اس طرح جو ہے یہ فتح جو ہے یہ عظیم. ہاں اس دوران کچھ صحابے ایسے تھے کہ جو مسلمان ہوئے اور مکہ سے بھاگ کر مدینہ آ گئے, چونکہ معاہدہ تھا کہ جو مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ آئے گا مدینہ والے واپس کریں گے. انہوں نے 2 آدمی بھیجے کہ ایک مسلمان یہاں ہو کر آیا ہے اس کو ہمارے حوالے کریں. وہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے. اب یہاں ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق جو ہے وہ ان کو واپس کر رہے ہیں, ان کو واپس بھیج رہے ہیں. کہا میرا معاہدہ ہے لہذا آپ چلے جائیں, اللہ اور راستے کھولے. وہ دونوں شخص اس صحابی کو لے کر جا رہے ہیں, راستے میں گپ شپ کو صحابی کرنے لگے, ان سے ایسے دوست بن گئے, ایسے جا رہے ہیں. ان کے پاس تلواریں بھی موجود تھی. وہ صحابی کہتے ہیں ایک کو, یار یہ آپ کی نا تلوار بڑی اچھی ہے, یہ بنائی پتہ نہیں کس نے, حضرت دکھانا. وہ گپ شپ میں تھے, اس نے دکھائی, بس ایسی زور سے تلوار کو پکڑا اور ایک کا سر قلم کر دی. دوسرا واپس بھاگا مدینے کی طرف, اس کو بھگا بھگا کر وہاں آگے چھوڑا, یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس دوبارہ پہنچ گیا. جب دوبارہ پہنچ گیا کہا اللہ کے رسول
اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، تو اب میں نے تو آپ کے حوالے کیا ہے، اب آپ نے خود ان کو تلوار دی ہے، سارا کچھ کیا ہے، کیونکہ ان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ آپ مسلمانوں کا وعدہ ہے کہ یہ واپس کریں گے۔ وہ شام کے راستے پر وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، اب مدینہ نہیں گئے، پھر جو بھی مسلمان آتا تھا وہ اس کے پاس آتا تھا وہاں، جہاں تک کہ وہاں ایک جماعت بن گئی۔ اب اس جماعت نے، مسلمانوں کی اس جماعت نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے ہمارے گھروں پر، ہماری زمینوں پر، ہمارے علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے، اب جب یہ ان کے تجارتی قافلے آئیں گے ہم ان کی پٹائی بھی کریں گے اور سامان بھی لے لیں گے، کیونکہ یہ ہمارا سامان وہاں استعمال کر رہے ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں کو بلا لیں مدینہ، انہوں نے تو ہمارا آنا جانا بھی مشکل کر دیا ہے۔ خود انہوں نے، کفار نے شکیں توڑی، اس کے بعد وہ معاہدہ ٹوٹ گیا اور یہ کفار کی طرف سے ٹوٹا تھا، اور اس طرح جو ہے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور اسی کو فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اللہ آپ کو بہت بڑی فتح عطا کریں گے، وہ یہی فتح ہے کہ پھر مکہ بھی فتح ہو گیا اور مسلمانوں کا بول بالا ہوا۔ اسی طرح اس کے بعد سورۃ حجرات ہے، اس میں انسانوں کے رہن سہن کے کچھ معاملات بتائے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو آداب بتائے جا رہے ہیں، آداب کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم کس طرح تم نے کہاں رہنا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے اونچا نہ بولو، اور یہ قانون بتایا گیا ہے کہ ہر بڑے آدمی سے تمہاری آواز پست ہونی چاہیے، آپ اونچا نہ بولا کریں۔ یہ آداب قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، اللہ نے بتایا ہے، اور ہم ان کو فراموش کرتے چلے جاتے ہیں۔ اپنی آواز کو پست رکھیں، یہ اس سورت کے اندر ہے، اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول سے پیش قدمی بھی نہ کریں۔ یہ بھی انہی آیات کے سورۃ حجرات کی پہلی آیات کے اندر ہے، پہلی 5-7 آیات جو ہے یہ انہی اصولوں پر مبنی ہے۔ کیسی پیش قدمی نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرتے ہیں، قرآن و سنت کے اندر اس فیصلے کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے فیصلے کریں، اپنے فیصلوں کو آگے نہ تقویت دیں۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العزت نے ایک آواز بھی اونچی نہ رکھیں، دوسرا یہ ہے کہ گھروں کے باہر سے اونچی آواز سے نہ پکاریں۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ آواز دیتے تھے دور سے، گھروں کے باہر سے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور اس سے بھی منع کیا گیا، اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ آپ 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، اگر کوئی نہیں آتا تو واپس چلے جائیں۔ یہ سارے آداب ہیں جو انسانوں کو سکھائے گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے قبیلہ بنی مصطلق کا ایک واقعہ ہے کہ قبیلہ بنی مصطلق مسلمان ہو چکا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، اور ان کے درمیان اور قبیلہ بنی مصطلق کے درمیان زمانہ جاہلیت میں دشمنی تھی، انتہا درجے کی دشمنی تھی۔ اب یہ بھی مسلمان ہو گئے، وہ بھی مسلمان ہو گئے، چنانچہ یہ وہاں سے جا رہے ہیں، راستے میں کسی فاسق شخص نے ان کو کہا کہ وہ تو آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، اس وجہ سے کہ آپ کے درمیان اور ان کے درمیان دشمنی تھی۔ حالانکہ وہ شہر سے نکلے تھے استقبال کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ آ رہا ہے، ہم ان کو زکوٰۃ دیں گے، لیکن اس نے خبر غلط دے دی، تو یہ وہاں سے واپس آ گئے اور آ کر اللہ کے رسول کو فرمایا کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ تو میرے قتل کے درپے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان کہ عجیب بات ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور زکوٰۃ دینی ہے انہوں نے، اور پھر وہ اس طرح قتل کے درپے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ تیار کر لیا تھا ان کی سرکوبی کے لیے۔ ابھی وہ دستہ روانہ نہیں ہوا تھا کہ ان کے سردار، قبیلہ بنی مصطلق کے سردار جو ہے حارث بن زرار، وہ وہاں کچھ لوگوں کو لے کر پہنچ گئے۔ اور حارث بن زرار کون تھے، ذرا اس کو بھی سمجھیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر والی حضرت جویریہ تھی،
ان کے یہ والد تھے، اور حضرت جویریہ جو ہے یہ کسی جنگ کے اندر گرفتار ہو گئی، پھر ان کو آزاد کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح، یہ ان کے والد تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ تو پھر جب یہ کچھ لوگوں کو لے کر آئے اور آ کر کہا اے اللہ کے رسول، عجیب بات ہے کہ ہم زکوٰۃ لے کر کھڑے رہے استقبال کے لیے، لیکن نمائندہ کوئی نہیں آیا، ہمیں خبر بھی نہیں تھی کہ وہ آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، یہ آیات اس وقت اتری تو کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول آپ کے پاس اگر کوئی شخص خبر لے کر آئے تو اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو۔ اب ہمارے جھگڑے جو ہے نا زیادہ وہ اسی بنا پر ہوتے ہیں کہ بات اتنی ہوتی نہیں ہے اور بات بنا دی جاتی ہے اور پھر جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ اسی اصول کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خبر غلط ہو اور آپ وہ کام کر گزریں اور بہت بڑا نقصان ہو جائے، اور لڑائیوں میں یہی نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے اصول بنا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی تمہیں خبر پہنچتی ہے کہ فلاں تمہارے ساتھ فلاں کر رہا ہے تو اس کو جو ہے اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو۔ اس طرح اور بھی بہت ساری باتیں اس میں سمجھائی جا رہی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا، یہ اپنا اس سے بھی لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، انہی آیات کے اندر ہے۔ پورے القاب سے ایک دوسرے کو نہ پکارا کرو، گمان نہ کیا کرو، تجسس نہ کیا کرو ایک دوسرے کا، غیبت نہ کیا کرو، اس وجہ سے کہ وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے جو غیبت کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور وہی سارا نظام چلانے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ کاف ہوتی ہے، اس میں زیادہ تر مضمون آخرت کا ہے، اور اس کے بعد سورۃ ذاریات ہے، اس میں زیادہ حصہ آخرت کا ہے اور کم حصہ توحید کا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اس کے بعد سورۃ طور ہے، اس میں آخرت کا بھی ذکر ہے اور مشرکین مکہ کے ان سرداروں کا ذکر ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ایک جھوٹی دعوت سمجھتے تھے، ان کا جواب دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ نجم ہے، اس میں کفار کے اس رویے کو کا جواب دیا گیا ہے کہ تم جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہو وہ وقت دور نہیں ہے، وہ قیامت آنے والی ہے اور تمہیں پتہ چل جائے گا۔ سورۃ واقعہ کے اندر بھی قیامت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اگر سورۃ رحمان پڑھیں گے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو انسانوں کو سمجھائی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔